السلام ناظرین کرام. اچھا، آج کل سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے جسے کہتے ہیں ہاٹ سبجیکٹ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کا ہے. بڑی تیز چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے اس پر ایک بڑا جم کر گفتگو کرائی تھی. جاز الحق کو لیا تھا، ایک ریٹائرڈ فوجی کو لیا تھا، ایک ہمارے سینئر صحافی زاز حسین کو لیا تھا، تو تاکہ سارے پہلو سامنے آ جائیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا نہیں کہنا چاہتے ہیں. لیکن اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پی ٹی آئی کی اور مسلم لیگ کی لڑائی بن گئی ہے، یعنی حکمران جماعت کی اور دوسری جماعت. ٹولے کا قصہ بن گیا ہے. وہ بھی ایسے بیان آج تاڑر صاحب کہنے لگے یہ تو ایک سازشی ٹولہ ہے، انتشار کا گروپ ہے. انہوں نے بڑے سخت بیان دیے. اچھا، ان کا انداز ہے جی، وہ گفتگو کرتے ہیں تو اسی طرح سخت انداز میں ہی کرتے ہیں. انہیں کرنا بھی چاہیے، لیکن بہرحال یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلم لیگ کا میں انٹرسٹ کیا ہے. فوج اگر احتساب کر رہی ہے تو ضروری معاملات ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، احتساب کرتی رہے. لیکن ادھر عمران خان بڑے کہتے نہ میں گھبراتا ہوں نہ میں ڈرتا ہوں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بھئی اس لیے تو کہتا ہوں جوڈیشل کمیشن میں لا لو. ابھی جوڈیشل کمیشن کا بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ہر معاملے میں آپ جوڈیشل کمیشن کیوں کہتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا کام کیا انکوائری کرنا ہوتا ہے؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں، اپنے ساتھیوں سے پوچھوں گا کہ اس کا یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں ہوتا. جوڈیشل کمیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب آج کل ہر کام پہ ہم جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں. پہلے ہم جے آئی ٹی مانگا کرتے تھے ہر کام پہ، جے آئی ٹی بنا دو، جے آئی ٹی بنا دو. کیا ہم نارمل طریقے سے اپنے ملک کو نہیں چلا سکتے؟ عمران خان نے کہا کہ ہمارے خلاف جو کیس بنا ہے یہ چیف جسٹس کے ریمارکس سے بنا ہے. جب ہمارا مقدمہ زیر سماعت تھا تو ریمارکس دینے کی کیا توقع تھی؟ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے سارے ریمارکس عدالتوں کے ججوں کے جو آپ کوٹ کرتے ہیں اپنے حق میں، عدالتوں کی سماعت کے دوران بھی نہیں بلکہ جو باہر بھی دیتے ہیں، اس کے بارے میں پھر کیا رائے ہے؟ یہ بھی تو فیصلہ ہونا چاہیے نا. ایک طرف تو بات نہیں ہوتی نا، دونوں طرف بات ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا، اس طرح تو بات نہیں چل سکتی نا جی. بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں جس پر گفتگو ہم کر بھی سکتے ہیں. انہوں نے کہا چیف جسٹس نے ہماری 3 وکٹیں اور کرا دی. اب اکنامک سروے آئے گا تو نواز شریف کی پول سارا کھل جائے گا، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ہیں. سیاسی طور پر تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ چیف جسٹس کے ریمارکس پر ان کے کمنٹس جو، یا ان کا یہ کہنا کہ میں ڈرا ہوا نہیں ہوں، یہ خود ایک سائیکالوجی کو ظاہر کرتا ہے. اور تاریخ کا اتنا شور مچانا یہ بتاتا ہے کہ جیسے جب سارا کچھ مسلم لیگ کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، فوج کے اندر احتساب نہیں ہو رہا. یہ سارا کیا نقشہ ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ ساری یہ باتیں ہیں جس پر آپ گفتگو کریں گے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں. ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ بہت طرح سے گفتگو کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر ڈاکٹر رحمانیہ محمد صاحب تحریک انصاف کے ہیں، موجود ہیں. ان کو بہت سی باتیں وضاحت کرنی پڑے گی. وہاں پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں بھی ایک عجیب پھڈا پڑا ہوا ہے. ایک نے تو آج معذرت کر لی ہے، کہا کہ میں نے بانی کے کہنے پر اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جھگڑے ختم کرتا ہوں، لیکن اندر بھی کچھ لوگوں کو نکالا گیا، کچھ ان کی حمایت میں بیان بھی آ رہے ہیں. راجہ قمر السلام صاحب ہیں جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جی. قادر خان مندوخیل صاحب ہمیشہ نوازش کرتے ہیں، آتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں اور بڑی ہمیں اپنی رائے سے بھی نوازتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہمارے ساتھی مظہر باللہ صاحب ہیں. وہ مظہر باللہ صاحب سے میں شروع کرتا ہوں جی. بس میرا خیال میں وہی میں نے ابھی ان سے کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی آپ ہمارے اوپننگ بیٹسمین ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہوتے ہیں پلیئر جو چوکے چھکے مار کے گیم کے ٹیمپو کو تیز کرتے ہیں. تو آج انہیں دونوں کام کرنے ہوں گے. انہی سے میں آغاز کرتا ہوں جی. مظہر باللہ صاحب، یہ ساری صورتحال ہے کیا؟ عطا تارڑ یہ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جی جی میر صاحب، بہت شکریہ. آپ نے ابتدائیے میں جو 2-4 باتیں کی ہیں اس پہ بات کرتے ہوئے یہ دیکھیے کہ جب افواج پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ٹھیک بات، تو اس پہ پھر خاص طور پر شرجیل انعام میمن اور عطا اللہ تارڑ، ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی اس ایشو پہ. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں اداروں کو بیچ میں گھسیٹتی ہیں اور انہیں سیاسی پارٹی بنانے کی کوشش کرتی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط رویہ ہے. اسی طرح آپ ججز کو دیکھیں. ایک آپ تاریخ جانتے ہیں، آپ کے سامنے بہت کچھ ہوا. ایک زمانے تک ججز کی شکلیں لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ٹھیک تھی. بات ہے، ٹھیک بات ہے. اخبارات میں صرف سکیچ چھپتے تھے. لیکن یہ جب عدالتی انقلاب آیا،
افتخار چودھری صاحب کی قیادت میں، تو اس کے بعد ججز بھی میڈیا کے شوقین ہو گئے، اور وہ بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے پی آر اوز رکھ لیے اور میڈیا مینیجر رکھ لیے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس کس چینل پہ ٹکر چلے ہیں، نہیں چلے ہیں، فلاں بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اب اسی طرح ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں انہوں نے بھی میڈیا کے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو اداروں کو بھی گریز کرنا چاہیے میڈیا سے، کہ وہ اتنے شوقین نہ بن جائیں کہ اب میں وہ شعر پڑھوں گا کہ تازہ ہوا کے شوق میں ہے ساکنان شہر، اتنے نہ در بناؤ اتنے نہ در دیوار گر بناؤ پڑے۔ کہ دیوار گر پڑے۔ ٹھیک۔ تو ہماری سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، اور ملک جو ہے وہ مشکلات میں ہے۔ آپ دیکھیے یہ سیاست کر رہے ہیں چیف جسٹس کے بیان پہ، یہ سیاست کر رہے ہیں فیض حمید کی گرفتاری پہ، مگر جن سے ووٹ لیے ہیں، جو پاکستان کے 80% لوگ جن کی انکم 30,000 سے کم ہے، اس کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ وہ 20 کروڑ پاکستانی ہیں۔ جب آپ 20 کروڑ پاکستانی جن کی انکم 30,000 سے کم ہے، ان کو 35,000 32,000 بل بھیجیں گے تو وہ بیچارے کہاں سے زندگی گزاریں گے؟ ان کی فکر نہیں ہے۔ عدالتوں میں بھی وہ بلا صاحب آج انہوں نے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پنجاب والوں نے بل کم کیے تو دوسرے صوبے چیخنے لگ گئے ہیں، حالانکہ یہ صوبائی سطح پر کم کیے گئے ہیں، لیکن شاید اس لیے کہ نواز شریف نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کا مطلب تھا کہ مریم نواز کرتی۔ کیا لگتا ہے آپ کو یہ؟ نہیں سر، گزارش یہ ہے کہ جب آپ پاور سیکٹر کو وفاق کی سطح پر ٹریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا حسن سلوک ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اب کراچی والوں کا کیا قصور ہے، یا حیدرآباد والوں کا، یا پشاور والوں کا، یا کوئٹہ والوں کا، کہ آپ پنجاب کو تو ریلیف دے رہے ہیں اور ان کو ریلیف نہیں دے رہے؟ وہ صوبائی حکومت دے رہی، وہ آئی ایم ایف رونا تو آئی ایم ایف کا ہے نا وہاں بھی۔ آپ گزارش سن لیں سر، اس سے صوبائی تعصب ابھرے گا۔ ابھرا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا 88 میں بھی میاں صاحب نے جب وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہار گئے تھے اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن 3 دن بعد ہونے تھے، تو بڑے بڑے اشتہار دیے گئے اخباروں میں، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا لاج۔ تو ہمیں صوبائی تعصب سے گریز کرنا چاہیے، ہمیں مذہبی تعصب سے، لسانی تعصب سے ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے، ہم مشکلات میں ہیں، اور مشکلات میں اس طرح کے نئے نئے تنازع پیدا نہیں کیے جاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے غلط کیا۔ میاں صاحب ایک قومی سطح کے لیڈر ہیں، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس مریم کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اگر صوبے کا مسئلہ تھا وہ کہتی میں اپنے صوبے کے فنڈ سے دے رہی ہوں، اپنے ڈیولپمنٹ کے فنڈ سے دے رہی ہوں، اور یہ ہے کہ اس پر آئی ایم ایف کو اعتراض نہیں ہوگا، ورنہ اگر وفاق کرے گا تو شاید اعتراض کچھ بھی کہا جا سکتا تھا۔ آپ کا اعتراض بالکل درست ہے۔ جی ہمایوں محمد صاحب، عمران خان صاحب ابھی بانی پی ٹی آئی پر بہت سے بات آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں گھبرایا ہوا ہوں، اور یہ ججوں کے ریمارکس کے بارے میں انہوں نے کوئی کمنٹس دیا، جبکہ دوسرے ججوں کے کمنٹس کو آپ لوگ بہت لے کے چلتے ہیں، اور یہ کہ پی ٹی آئی کی خود جو خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے، لڑائی جھگڑا آپس میں، اس کی بہت بحث ہو رہی ہے۔ مطلب میں نہیں یہ کہہ رہا کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، میں کہہ رہا ہوں اس پر بہت بحث ہو رہی ہے، آپ اس پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو جی آئی ایم سوری، مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی تھی، صرف آپ کی آواز آ رہی ہے، باقی کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ سو آئی ڈونٹ نو کہ بلا صاحب مظہر صاحب نے کیا کہا ہے یا باقی ان کسی نے کیا کہا ہے، باقی کسی نے کچھ نہیں کہا، نہیں مطلب جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں مجھے اس کا کچھ نہیں پتا، لیکن میں جو آپ نے سوال کیا میں اس پہ ڈائریکٹلی آبویسلی آؤں گا۔ لیکن اس طرح یہ ہے کہ عمران خان نے اس لیے کہا ہے کہ مجھے نہ میں ڈرتا ہوں اور نہ میں گھبراتا ہوں اینڈ سو آن، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک پریشر بھی ان کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ بھئی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص ہے، اس نے کہا ہوا ہے کہ اس کے مطلب کیا کہہ سکتے ہیں،
he is a person who believes in something, اور جس چیز کے وہ بلیو کرتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتا ہے, اس پہ وہ پیچھے نہیں ہٹتا. اور یہ یاد رکھے, اگر آپ ہسٹری دیکھیں دنیا کی, تو جو جتنے بھی جن لوگوں نے بہت بڑے بڑے اچیومنٹس کیے ہیں, ان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بات پہ اڑ جاتے ہیں, اور وہ اپنے جو عزم ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں. وہ گھبرا کے بھاگ نہیں جاتے, وہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرتے, وہ کچھ نہیں کرتے. ان کے آگے جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اس ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے راستے بدل سکتے ہیں, اس کے لیے طریقہ بدل سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے ٹارگٹ کو نہیں بدلتے. یہ جو اگر آپ دوسرے لفظوں میں کریں, جو بڑے پریڈیٹرز ہوتے ہیں, ان کے جو ہوتی ہے نا, وہ نظر اپنے شکار پہ ہوتی ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے, میں نے کرنا کیا ہے, اور اس کے لیے وہ سب کچھ کر گزارتے ہیں. تو عمران خان انہی میں سے ایک ہے کہ جو ناممکن چیزیں کرنے والوں میں سے, اور اس کے اندر اس کا بلیو ہے. یہ وہی بلیو ہے, یہ وہی چیز ہے جو علامہ اقبال اپنے یقین کی بات کرتا ہے. محمد صاحب یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ میں نہ ڈرتا ہوں نہ گھبراتا ہوں, یہ کس کانٹیکسٹ میں کہا انہوں نے؟ ان کے خیال میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈر گئے ہیں یا گھبرا گئے ہیں. فیض حمید کا کیا تعلق انہوں نے اس پہ جوڑا ہے کہ ڈرنا اور گھبرانا؟ کہ اگر میں ڈرتا گھبراتا میں جوڈیشل کمشنر کی بات نہ کرتا. دیکھیں, اس طرح یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے 1-2-3 دنوں میں جب سے یہ فیض حمید کے جنرل فیض حمید کی بات ہوئی ہے, حالانکہ وہ انٹرنل میٹر ہے, وہ اپنے ایک پی ایم ایل این کے دور حکومت میں ایک کرپشن میں ان کا نام آیا ہوا ہے. اس چیز کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ کر لے, اور اس کے بعد شاید انہوں نے کوئی وائلیشنز کی ہیں اپنی, جس کے بارے میں آئی ایس پی آر نے وہ انڈیا دیا ہے, اور ان کے ساتھ لوگوں کو پکڑا ہے. جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب اس کے پیچھے پی ایم ایل این والے کبھی کچھ چیخیں مار رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, اور ان کو امپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آپ کے اوپر یہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا یار تم جو کر سکتے ہو کر لو, میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, وہ شخص جو یہ کہہ دے نا کہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین, اور جو اس بات پہ یقین رکھتا ہو کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اچھا, ذلت کیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو؟ ایک اچھی پوزیشن دے کر بھی وہ اس طریقے سے دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی 14 اگست کے ٹائم پہ ایک سینٹنس نہیں لکھا جا رہا تھا. یہ ہمارے اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے ایک چیف منسٹر کی بات ہے کہ وہ ایک سینٹنس نہیں لکھ پائے. یہ ہوتا ہے. ویسے تو عمران خان نہیں کہتا کہ ایک تو یہ نالائق بہت ہے, اوپر سے ان پڑھ ہے, اوپر سے یہ محنت بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے اور کسی کو ذلیل کرنا چاہے, تو نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. جی قادر خان مندوخیل صاحب, یہ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب تو بڑے وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ عمران کسی بات پر ڈر نہیں رہے, بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے کوئی خوف نہیں, میں اپنے مشن پر منزل پر جا رہا ہوں. سوال میں نے اور بھی کیے تھے کہ ججز کے ریمارکس پہ کہ وہ کیوں کمنٹس کر رہے ہیں, جبکہ جب ججز کے ریمارکس پی ٹی آئی کے حق میں آتے ہیں تو پی ٹی آئی والے ڈوڈیاں ڈالتے ہیں. میں ڈوڈیاں ڈالتے ہی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. آپ اس ساری صورتحال پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ دیکھیے, ہمایوں محمد صاحب نے کہا عمران خان ڈر جاتا ہے, اڑ جاتا ہے اور کسی چیز پہ, تو وہ یو ٹرن کا ایجاد بھی تو عمران خان صاحب نے کی. یو ٹرن کس سے کہتے ہیں؟ کہ میں آپ کو بولوں سجاد میر صاحب, میں آپ کے ساتھ دیکھوں گا, ذرا گھر سے باہر نکل کے آؤ, اور پھر میں بھاگ جاتا ہوں کہ یو ٹرن ہے, تو وہ تو پھر کچھ اور کہتا ہے نا, اس کو پشتو میں اردو میں بھی کہتے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض جو ہے نا وہ کرپشن کا اندرونی معاملہ ہے. بالکل غلط ہے, بالکل اندرونی معاملہ نہیں ہے. یہ ہمیشہ حوالہ دیتا ہے, عمران خان نے بولا کہ کچھ ان پڑھ ہوتا ہے, کچھ پڑھے لکھے سمجھنے کی کوشش کرے, کہ میں 30 سال سے سپریم کورٹ تک پریکٹس کروں, کوئی بیوٹی پارلر نہیں چلا رہا ہوں کہ لوگوں کو سنگار کے لیے کوئی بیوٹی پارلر نہیں چلا رہا ہوں, میں وکالت کر رہا ہوں. آپ یہ مجھے بتا دو کہ جنرل فیض کا پہلے دن عمران خان صاحب کا بیان آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. اس کے بعد اگلے دن بیان آیا تھا, جو صحافی حضرات سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جنرل فیض قومی احساس ہے, اور پھر کہتا ہے اب آج بیان آ گیا کہ میں گھبراتا نہیں ہوں. اب ان ساری چیزوں کو میر صاحب آپ سیکوینس کے ساتھ دیکھ لیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنرل فیض کا کوئی کرپشن کا معاملہ نہیں ہے ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے.
جنرل فیض کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جنرل فیض کا ڈائریکٹ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کا صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اکسا ہے 9 مئی کے واقعے پہ, انہوں نے اکسا ہے فوجی تختہ پلٹانے میں, انہوں نے اکسا ہے جمہوری حکومت کو گرانے میں, اور اب وہ پلاننگ کر رہا ہے بنگلہ دیش کی طرز پہ لوگوں کو اکسانے کا, جس کے سارے ان کے کرنل جرنل سارے جو بھی ہے وہ پکڑے گئے, اور یہ آئی جی وغیرہ ساری چیزیں آگے اب چیز سامنے آ گئی. اب عمران خان صاحب کی گھبراہٹ شروع ہو گئی, قومی اثاثہ سے اب گھبراہٹ تک آ گئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی بہت ٹائم ہے. میں پھر دوبارہ بار بار کہتا ہوں یہ بات کہ یہ جنرل فیض کا فوج کا کیا معاملہ ہے مجھے نہیں پتا, ان کا تفتیش کا, اور پولیس کا جو تفتیش ہے ان کو 2 جوتے پڑ جائے نا, ان کو جو ہے نا وہ نانی یاد آ جائے گی ان کے ساتھ کچھ آدمی نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا. یہ وہی جنرل فیض ہے جو مجھے 1.5 گھنٹہ اب سے بجا میرے قتل کی دھمکیاں دی ہے, ایم پی ایس سینیٹر اور 15-20 کروڑ کے آفر دیے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کے کراچی میں. میں تو آپ کو سامنے بات کر رہا ہوں, اور میر صاحب یہ بات میں آج نہیں کر رہا ہوں, کئی ہمایوں میمن صاحب یا آپ کہیں گے کہ یہ تو ابھی وہ گرفتار ہو گیا. یہ جب کور کمانڈر پشاور تھا اس وقت نسیم زہرا صاحبہ جو 24 نیوز کی اور انیکا اس وہ دنوں میں جی ٹی وی میں تھی, دونوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں, ان کے شو میں نے کہا مجھے دھمکی دی ہے. تو سوال یہ ہے کہ گھبرانے کی کیا بات ہے, آپ اب صبر کر لے, ابھی جی آئی ٹی بھی بن جائے گی, جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا, تفتیش بھی ہو جائے گی, سب پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے. خود عمران خان صاحب نے مانا کہ میں نے پیٹرول بم پھینکوایا ہے, تو وہ پیٹرول پمپ انڈین فوجوں کے اوپر پھینکوایا انہوں نے یا پاکستانی فوج اور فورسز کے اوپر بنایا. خود عمران خان صاحب نے بولا کہ میں نے جی ایچ کیو پہ دھرنے کا حکم دیا ہے. ماضی میں الطاف حسین کا آپ کو یاد نہیں ہے میر صاحب کراچی میں, وہ کہتے کل پرامن ہڑتال, وہ کل تو چھوڑو آج سے قتل غارت گاڑیاں بس سے جلانا شروع ہو جاتے تھے, پھر کہتے تھے میں نے تو پرامن کا ہے. آج 6 مہینے سال سے فوج کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے تھے, اور فوج کو اکسانے کے بعد اور آپ کہتے جاؤ پرامن احتجاج کرو, تو پھر پرامن کہاں رہتا ہے. وہ جو کور کمانڈر کی وردی لے کے آئے تھے اندر باہر سے, وہ جو گفتگو آپ نے غلیظ سنی تھی وہ ویڈیو جعلی تھی, اور وہ جو ان کے جو مختلف رہنماؤں کی ویڈیو ہے وہ جو میڈیا پہ آئی وہ جعلی تھی. اب مطالبہ کرے سی سی ٹی وی, وہ بھائی سی سی ٹی وی آپ کے اپنے کیمرے دیکھ لے وہ کدھر ہے وہ تو بتاؤ پہلے. اور پھر آپ نے جو عدلیہ کی بات کی محترم بلا صاحب نے بالکل درست فرمایا. بلا صاحب میں آپ کو ایک قصہ مظہر صاحب ایک قصہ سناؤ. آج سے 10-15 سال پہلے ایک چینل کا پروڈیوسر تھا, اس سے کوئی یورپ میں کوئی لڑکی سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ٹیلی فون پہ بات چیت کی اور وہ کراچی پہنچ گئی. تو میں اس کا وکیل تھا, تو ان کا جب بیان ہو رہا تھا تو مجھے ٹی وی چینل کے لوگوں نے بولا کہ آپ ذرا مجسٹریٹ صاحب سے بات کر لیں, ہمیں ذرا اندر یہ فوٹو دو. میں نے کہا بھائی یہ تو عدالت ہے, آپ کیا باتیں کر رہے ہو. میں جا کے مجسٹریٹ صاحب کو بولوں آپ نے اندر فلم بنانا ہے, بھائی آپ کا اسٹوڈیو نہیں ہے, آپ جانا ہے تو خود جاؤ, میں نہیں کہہ سکتا ہوں بھائی. تھوڑی دیر بعد وہ اندر سے آتا ہوا ہے, تو میں نے کیا ہوا کہ میں نے مجسٹریٹ صاحب سے بات کی کہ ہمارا کیمرہ الاؤ کرو, ہم اندر ہمارا پروڈیوسر ہے, ہم نے یہ ذرا منظر ریکارڈ کرنا ہے. تو اس نے کہا آپ اکیلے کیوں, ساری میڈیا کو بلاؤ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میڈیا ہاؤس, یہ میڈیا پورشن, یہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ہر کورٹ میں اور ہر جج صاحب چاہتا ہے کہ میری ہیڈ لائن چلے, جبکہ اس کو آرڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک جناب, آپ کو ہیڈ لائن دوبارہ مندو خیل دوبارہ ججمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس شوق ہے کیا کرے. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. جی قمر الاسلام صاحب, راجہ قمر الاسلام, اب میرا آواز ٹھیک جا رہی ہے آپ کو؟ جی جی تو ساری گفتگو بھی آپ نے سن لی, بڑا صحیح موقع ہے اس پر گفتگو کرنے کا آپ کے پاس. آپ فرمائیے کیا کہیں گے. اچھا آپ کر لیجیے. جی میں وہ کہتے پھر کمنٹ لے لے میر صاحب. ہاں جی, یہ نواز شریف صاحب حوالے سے کچھ کمنٹس لے لیں پھر آپ اکٹھے جواب دے لیں. اچھا ٹھیک ہے فرمائیے جی قمر الاسلام صاحب. محترم نواز شریف صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے اپنی بیٹی کی حکومت کا, اور وہ مرکزی صدر ہے جہاں شہباز شریف ان کے انڈر آتا ہے, تو اس نے خود کو صوبائی لیڈر کل ثابت کر دیا, اور کسی بھی سٹیج پہ وفاقی حکومت کو کوئی کریڈٹ نہیں دیے, کوئی شاباشی نہیں دیے, بلکہ تنقید کیے کہ مہنگائی ہے, شہباز شریف کو مہنگائی کم کرنا چاہیے. اور اپنی بیٹی جہاں وہ تندور کے بھی چکر لگا رہے, بجلی کے نرخ بھی کم کرا دیے وغیرہ وغیرہ. تو کیا قمر اسلام صاحب سے پوچھو کہ نواز شریف صاحب پنجاب کے صدر ہے یا مرکزی صدر ہے؟ ٹھیک ہے جی قمر اسلام صاحب, میں نہیں کہوں گا
زرداری صاحب کے بیانات میں کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ بھی پاکستانی صدر ہیں جی، لیکن آپ بات کیجئے گا. نہیں، میں کوئی ایسی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنی عرض کروں گا کہ یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن کی ابتدا ہوئی ہے، اور وہ بنیادی طور پر اس کی تمام تر جو اختیارات کا منبع ہے وہ پنجاب کی کیبنٹ ہے، اور اس بجٹ کو اپروو پنجاب کی اسمبلی نے کرنا ہے، اور وہ پنجاب کے باسیوں کے لیے 14 روپے پر یونٹ، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا یہ والی تنقید. آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی جب حکومت تھی وہ 2-3 مہینوں کی، تو اس میں انہوں نے اس بجٹ کو جو 2022 میں بننا تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 200 یونٹ تک کی بجلی جو ہے وہ فری پنجاب حکومت دے گی. ظاہر ہے وہ محکمہ وفاقی ہے بجلی کا، لیکن اگر کوئی صوبہ اپنے شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے تو کسی کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ بسم اللہ، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. تو کے پی والے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، سبسڈیز دیتے ہیں نا جی. دیکھیں پاسکو گندم سینٹرل خریداری کرتا ہے، لیکن صوبے اپنا ریٹ مقرر کرتے ہیں، وہ سبسڈی صوبائی فنڈ سے بھی دیتے ہیں. اسی طرح یہی ہوا اس وقت 2022 میں، اور تحریک انصاف عدالت میں چلی گئی. آپ تصور کریں، محض تنقید تو اور بات ہے، وہ عدالت میں چلی گئی اور انہوں نے کہا جی یہ غلط کر رہے ہیں، اور عدالت نے سٹے دے دیا. میں 2022 کی بات کر رہا ہوں، ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. سٹے دے دیا کہ نہیں، آپ سبسڈی نہیں دے سکتے. یہ بھی ریسنٹلی وہ موٹر سائیکل والے جو سٹوڈنٹس کو دیے جا رہے تھے، تب بھی اسی قسم کا ایشو ہوا تھا. تو ابھی اگر پنجاب نے اپنے شہریوں کے لیے ایک فیسیلیٹیشن کی ہے اور ان لوگوں کو اس مہنگائی سے بچانے کی کاوش کی ہے، جو کہ ظاہر ہے عارضی ہے، جب ابھی مرکزی حکومت نے اپنی پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سے بجلی کے نرخوں میں کمی آئے گی، جس طرف ہم جا رہے ہیں، چوری کے سدباب کے حوالے سے، اپنا آئی پی پیز کے گفتگو کے حوالے سے، فیول جو سستا فیول استعمال کرنا ہے جنریشن میں اس کے حوالے سے. تو تب تک کے لیے ایک عارضی طور پر صوبے نے دی ہے. تو سندھ بھی آگے آئے اور سندھ بھی دے، اسی طرح بلوچستان کے لوگ بلوچستان کو حکومت جو ہے وہ دے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے. تو اس پہ بجائے اس کے کہ اس طریقے سے ان چیزوں پہ تنقید کی جائے، کیوں نہ میاں نواز شریف اس وقت حکومت میں نہیں ہے. حکومت میں اس وقت یا حکومت پنجاب ہے یا مرکزی ہے. مرکزی نے اپنا حصہ دے دیا، صوبے پنجاب نے سبسڈی دینی ہے اپنے صوبے پنجاب میں، وہ نہ کے پی میں دے سکتا ہے نہ سندھ میں دے سکتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، ابھی اب سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے اور یہ وہ، تو وہ جتنی انہوں نے خصوصیات بیان کی، اگر انہیں پرسنالٹیز پہ رائج کر کے لاگو کر کے دیکھا جائے تو اس میں ہٹلر آتا ہے، اس میں چنگیز خان آتا ہے، اس میں جنرل ڈائر بھی شاید آتا ہو. عمران نے تو کہا تھا اگر ہٹلر اور نپولین یو ٹرن لے لیتے تو انہیں شکست نہ ہوتی. یہ بولا ہاں انہوں نے یہ بولا تھا، لیکن یہ میں آج کی اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ جب اندھیرے میں کئی دفعہ کہیں پیدل سفر کر رہے ہوں تو وہ اونچی آواز میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے تھے اندرونی طور پہ، جب انہیں وہ کئی قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہوں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی آج کا بیان ہے یہ بھی اسی کنٹیکسٹ میں، ورنہ جو حالات ہیں یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کی، یہ ملکی سلامتی کا ایشو ہے. ٹھیک جس میں جہاں تک ٹاپ سٹی کا تھا اس پہ تو شاید کوئی مداخلت نہ کرتا، وہ فوج کے اندرونی معاملات. جی رایا صاحب، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف بھی اور سب کی طرف. ایک ہم وقفہ لینا ہے، بہت لمبی گفتگو ہوگی ہمارے پہلے سیگمنٹ کی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی اور میں نے ہمارے اوپننگ بیٹسمین نے تو بہت احتیاط کی تھی، چوکے چھکے نہیں لگائے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو چوکے چھکے لگانے ہی پڑیں گے مظہر باللہ صاحب کو. اور مسکرا رہے ہیں اور میں مسکراہٹ ان کی دیکھ رہا ہوں یہاں سے. تو مظہر باللہ صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، آپ نے ہر پارٹی کا پوائنٹ آف ویو سنا، عمران خان کی حمایت میں بھی سنا، ان کے خلاف بھی سنا، نواز شریف کی حمایت میں بھی سنا، ان کے پوائنٹ آف ویو کے خلاف بھی سنا. کیا آپ ساری نقشے پہ کہتے کیا ہیں؟ ذرا کچھ لگائیے گا نا، ذرا تیز کیجیے رنز ریٹ.
اچھا سر، ایک تو میری گزارش ہوگی اپنے دوست عبد القادر مندوخیل صاحب سے کہ سر آپ کے سینیٹر ہیں، وہ کولیگ ہیں، آپ یہ پرسنل اٹیک نہ کریں. آپ نے جس طرح انہیں بناؤ سنگار والا بنا دیا، اور ٹھیک ہے آپ وکیل ہیں، آپ 35 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں. اب میں جو بات نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کرنے لگا ہوں کہ عمران خان کا کیس، تو جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کسی اور بات کرتے ہوئے زبردستی اس کیس کا حوالہ دے گا تو چھوٹی عدالت والا جج تو متاثر ہو جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ آپ 35 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ اس پہ عمران خان تل ملائے کہ بھئی یہ بات غلط ہے، ایک کیس ہی نہیں ہے، وہ چھوٹی عدالت میں لگا ہوا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس پہ کیوں تبصرے فرما رہے ہیں؟ نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی پی ٹی اے والے کیوں ڈگیاں ڈالتے ہیں جب کوئی عدالت مارکس دیتی ہے ان کے حق میں جاتے ہیں جو. وہ تو ہماری ساری سیاسی پارٹیاں ایسے کرتی ہیں. ہاں یہ بات تو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے. حق میں آ جائے تو لڑیاں، مخالفت میں آ جائے تو انصاف کا قتل ہو گیا. وہ تو ہماری سیاسی پارٹیوں کا یہ مزاج ہے. اب یہ بات درست ہے، یہ جو انہوں نے مجسٹریٹ والی بات کی، یہ دیکھیے شوق نہیں ہونا چاہیے. ایک جج کا کام ہے انصاف دینا، ان کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے میڈیا کتنا دکھا رہا ہے یا کتنا نہیں. اچھا یہ فیض حمید کے بارے میں جو بات کی انہوں نے، ٹھیک ہے ان کا اپنا پرسنل واقعہ ہے، لیکن یہ جو آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز بھیجی اس میں سب سے پہلے ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے. وہ کیسے نظر انداز ہم کریں؟ یہ نہیں کہ وہ معاملہ نہیں ہے. اب جو خواجہ آصف کی آپ بہت سی باتیں سنیں، اور میں نے خود کیپٹن صفدر صاحب کی زبان سے جو فیض حمید دوسرا بریگیڈیئر فاروق، ان کی تعریفیں سنی. اب دوسری باتیں جو خواجہ صاحب نے کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے ساتھ آیا کی فیملی سے تعلق 1980 سے ہے اور بڑے اچھے مراسم ہیں، اور انہوں نے اس پر ہی دونوں کے سسرال ایک ہے. اور پھر یہ جو موجودہ چیزیں آئیں، اور وہ فیض صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں ان کے ساتھ، اور فیض صاحب کہتے تھے کہ جناب ہم تو عمران خان کو اتارنا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ ہے، خواجہ آصف صاحب کر چکے ہیں. اب فیض حمید کا ایک بہنوئی جن دنوں میاں صاحب جلا وطنی گزار رہے تھے سعودی عرب میں، سعودی عرب مسلم لیگ کا سیکرٹری جنرل تھا. اب اس کو ہم کیسے کہہ دیں؟ بڑی علم ہے آپ کا جناب، ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. ان کے آپس کے ایسے مراسم ہیں، وہ اب اس کو کہہ دینا ٹھیک ہے وہ اس دور میں بھئی رہا. وہ کوئی عمران خان کے ساتھ کسی نے کوئی ایسے نہیں کہا کہ کوئی بھلائی کر دی ہو. اور دوسری بات، یہ جو سینیٹر محمد کہہ رہے تھے ہمایوں، یہ بات تو دیکھیں درست ہے. عمران خان کو تو کوئی بیماری نہیں ہوئی اس قید کے دوران، اس کو تو کوئی کسی دن ہسپتال نہیں جانا پڑا. یہ وہ بہادری سے جیل کاٹ رہا ہے، یہ بات تو ماننی چاہیے. اور وہ نہیں جھکا، اس کو پتہ نہیں کتنے پیکج پیش کیے گئے ہوں، ہمارے علم میں بہت سے پیکجز. تو یہ بات تو مانے کہ وہ دلیر آدمی ہیں، وہ بہادر آدمی ہیں، وہ بیمار نہیں ہوتا. اور یہ جو آپ فیض حمید کی باتیں کرتے ہیں، اس میں خواجہ آصف کی اور دوسرے لوگوں کی باتیں سن لیں. ٹھیک ہے بلّہ صاحب، آپ کی بات بڑی ہے. اب ہاں جی، اب میں فیض حمید کا کردار تھا، میاں صاحب کو باہر بھجوانے میں فیض حمید کا کردار تھا. اچھا ٹھیک ہے آگے جی. راجہ کمر الاسلام صاحب، اب آپ کی یہ دو جو فرما رہے ہیں، آپ اس پہ کیا گفتگو کریں گے؟ آپ سب سے پہلے تو وہ میری بات درمیان میں رہ گئی تھی عدالت کے کمنٹس کی بات. ٹھیک ہے، یہ وہ لوڈیاں گوڑیاں ڈالنے والی باتیں تو بالکل درست ہیں، اس میں جو حقائق ہیں وہ حقائق ہی ہیں. لیکن یہاں پہ روایات بڑی عجیب و غریب ہیں. یہ تو کیس چلیں کسی چھوٹی عدالت میں یا بڑی عدالت میں تھا، اور انہوں نے ایک اپنی رائے دی، اوپینین دی یا کمنٹ دیا، میں نے وہ کمنٹ نہیں سنا.
یہی ٹی وی چینلز پہ ہی سنا. لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ یہ روایت بھی ہے کہ ایک کیس تھا ہی نہیں, یعنی کیس تھا کسی ڈی آئی جی کی اپوائنٹمنٹ کا کہ لاہور سے کوئی ڈی آئی جی یہ لگنا چاہیے اور وہ لگنا چاہیے, اور ایک ہمارے سابق جو تھے قاضی القضات, انہوں نے وہاں پر اس کو الیکشن اٹھا دیا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے. تو یہ روایات یقیناً جو ہیں وہ چونکہ موجود ہیں, اور بہت سنگین معاملات اس سے پہلے ہوتے رہے. کیا کیا کومنٹس میں نہیں کہا گیا کہ جن کیسز کا دور دور تک تعلق ہی نہیں تھا, بلکہ بہت سے معاملات کے تو کیس ابھی تھے ہی نہیں, یعنی ایک کیس ابھی تھا ہی نہیں, اور عدالت میں بیٹھ کے کہا گیا کہ کیوں سڑک پہ گھوم رہے ہو بھائی, ہمارے پاس آؤ ہم انصاف دیتے ہیں. تو یہ روایت ہے یہاں پر. تو میں یہ تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا تھا یا یاد دلانا چاہتا تھا. ٹھیک بات آپ کی. اچھا جناب ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, ساری گفتگو سنی, جواب تو اکیلے آپ ہی کو دینا پڑ رہا ہے, تو کیا کہیں گے سارے نقشے پر, اب کچھ کیا بنتا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیے میں تھینک یو کہوں گا مظہر صاحب کا کہ انہوں نے میرے کچھ جو بات میں کرنا چاہتا تھا وہ انہوں نے کر دی, اور ساری چیزیں تو میں اس میں جاؤں گا نہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ دیکھیں اگر اس طرح ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ ہر جگہ پہ ڈاکٹرز جو ہیں, آپ فار ایگزامپل میرے پروفیشن میں نالائق ڈاکٹرز بھی ہیں, لائق ڈاکٹرز بھی ہیں. اسی طریقے سے ہر پروفیشن میں نالائق اور لائق لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جیسے میں وہ جج صاحب ہیں ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ان کو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا اس سے پہلے انہوں نے بہت ساری چیزوں میں اپنے ججمنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے ایون کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی وائلیشنز کی ہے. نمبر 2, یہ کسی بھی, اور جس نے کم از کم 32 سال 35 سال وکالت اگر اچھے طریقے سے کی ہو, پراپر پڑھ کے کی ہو, تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ استحقاق ہے ایک, اور یہ ایتھکس ہیں, یہ پروفیشن کے ایتھکس ہوتے ہیں. ہر پروفیشن کے اپنے ایتھکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ڈاکٹر کے اپنے ایتھکس ہیں, اسی طریقے سے جوڈیشری کے اپنے ایتھکس ہیں کہ اگر کوئی کلائنٹ یا کوئی جو ہوتا ہے جس ایکیوزڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اگر وہ کسی جج کے اوپر اعتماد نہ کرے اور وہ سمجھے کہ یہ مجھے صحیح انصاف نہیں دے سکے گا, تو نارملی وہ جج اپنے آپ کو ریکیوز کر دیتا ہے. ماضی میں تو نہیں ہوا نا جی, عطا محمد بندیال صاحب تو عطا ڈٹے رہے, دیکھیں نا ابھی 2-4 مہینے پہلے, اور ابھی 4 مہینے کے بعد یہ چلے جائیں گے, کوئی ایک نیا آ جائے گا. اس طرح ہے کہ ماضی میں کون سا صحیح کام ہوا ہے آپ مجھے بتا دیں. وہ اب بھی رائے دیتے پھر رہے ہیں, جو نئے آنے والے ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار اب بھی کر رہے ہیں. اگر ہم ماضی میں جانا شروع کر دیں, لیکن میں ایک چیز پہ آنا چاہتا ہوں. ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا, ہٹلر کا بھی ذکر کیا تھا, اور آپ نے تھوڑا سا کریکٹ کیا تھا. دیکھیں اگر آپ ہٹلر کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ایک چیز 2 چیزیں پتہ چلیں گی. جب وہ 1931 میں 1933 میں پاور آئے تھے, اس میں جو دیوش مارک تھا وہ تقریباً $1 million was equal to $1, اور انہوں نے پھر بائی 1935 یا 1937 سے پہلے انہوں نے جرمنی کو ایک بہت بڑی پاور بنا دی تھی. اچھا ایک چیز یاد رکھیں, مجھے ایک چیز یاد آئی تھی, یہ تقریباً وہ ایک ہوتا ہے رش تک فائر ہوا تھا, یہ وہاں پہ آگ لگی تھی, اور اس کی بیسس پہ انہوں نے اپنے سارے پولیٹیکل اوپوننٹس کو انہوں نے بین کر دیا تھا, اور ان کو پروسیکیوٹ اور پرسیکیوٹ دونوں کیا تھا. لیکن جس بات کا ہم ریفرنس دے رہے ہیں کہ جو عمران خان نے کہا تھا, ان لوگوں نے شاید ہسٹری پڑھی نہ ہو. دیکھیں نیپولین بوناپارٹ کے اگر آپ دیکھیں, اس کی ہسٹری دیکھیں, اس کے جو 100 days of نیپولین, جب وہ میرے خیال میں کس جگہ سے وہ آیا تھا اور فرانس میں لینڈ کیا تھا, ودن 100 days ہی ری ٹک دی پیرس. لیکن اس نے ایک غلطی کی تھی, اس نے رشیا کے ساتھ, مطلب اس نے سارے اپنے فرنٹس کھول لیے تھے, تو اگر وہ رشیا سے نہ لڑتا تو آج ہسٹری فرق ہوتی. دونوں نے یہی غلطی کی, دونوں نے ایک ہی غلطی کی. اور جو ہٹلر تھا اس نے نیپولین سے سیکھا نہیں تھا. اگر وہ نیپولین سے سیکھ لیتا تو وہ پولینڈ اور جرمنی جانے کی بجائے وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر دیتا باقی جگہوں پہ, تو شاید ہسٹری بدل جاتی. اب یہ ہم لوگ ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں اب ہسٹری بدلنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے جی. مندو خیل صاحب کیا کہیں گے آپ اس گفتگو پر, یہ ہسٹری بدلنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو میں جی کمر السلام صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید مندو خیل صاحب میں سے نے پہلے. کہا کہ مسولینی اور ڈگال کا ذکر بھول گئے, وہ بھی ساتھ شامل کر لیتے تو
زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے ان کا نقطہ۔ اچھا نہیں، ڈگال اور چیز تھا، میزلنی اور چیز ہے۔ چلیے مندوخیل صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ میں مظہر صاحب کی خدمت میں عرض کروں، جو انہوں نے کہا کہ میں نے ہمایوں صاحب کو بولا ہے، میں نے بالکل ہمایوں صاحب کو نہیں بولا ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ بیوٹی پارلر چلانا میں نے نہیں چلایا ہے، نہ میں نے برش سرخی پاؤڈر ہاتھ میں لے کے کسی کا سنگار کر رہا ہوں، اور مجھے پوری یقین ہے ہمایوں صاحب بھی یہ نہیں کر رہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ خود مظہر صاحب نے فرمایا کہ جنرل فیس نے نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے میں اس کا ہاتھ تھا، تو یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے بہت سارے جو ان کا ہاتھ تھا سیاست میں، تو وہ ابھی سامنے آ جائے گا کہ اس نے کہاں کہاں کس کا سہولت کار بنا یہ سر۔ دوسری مجھے ہمایوں میمن صاحب نے بڑی حیرت ہو رہی ہے اس بات پہ کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو ایتھکس سکھا رہا ہے کہ ایتھکس یہ ہونا چاہیے چیف جسٹس کی، اور یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ثاقب نثار جس طرح ایتھکس کا بیڑا غرق کرا تھا، یا اس سے پہلے افتخار چودھری نے جو رول ادا کیے، وہ سب کے سامنے ہے۔ مگر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ریفرنس داخل کی ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف، اور اس کے بعد اس نے واپس بھی لیا ہے۔ تو ذرا یہ بھی ہمایوں میمن صاحب بتا دے کہ وہ واپس کس جنرل باجوہ کے کہنے پہ واپس لیے داخل کیا تھا، یا جنرل فیس کے کہنے پہ کیا، کیونکہ اس نے تو داخل ہی نہیں کیا ہے۔ اور وہ حمید میر صاحب کا بھی انٹرویو میں نے سنا تھا، اس نے کہا میں نے پوچھا عمران خان صاحب سے، اس نے کہا نہیں جی میرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ میرا ارادہ ہے، مگر اس کے بعد داخل بھی ہو گیا اور پھر واپس بھی لے لیے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو جنرل فیس کا جو انکوائری چل رہی ہے، بہت ساری چیزیں منظر عام پہ آئیں گی۔ مظہر صاحب آپ تو ماشاءاللہ وقت گزارا ہے، یہ بہت ساری چیزیں سامنے چاہیے، اور یہ میں یہ کہوں گا کم از کم میری عمر میں تو مجھے تو یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں اس لیول کی انکوائری ہو گئی۔ پہلے انکوائری ہوتی تھی چپ چپا کے، بولے ہمارے اندرونی معاملہ ہے، کوئی سسپینڈ ہوتا تھا یا کورٹ مارشل ہوتا تھا، کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ مگر یہ پہلا موقع ہے، اور اتنے اہم پوسٹ کے خلاف جو انکوائری ہوئی، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کی جمہوریت کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑے گا فیوچر میں، کہ فیوچر کا جو بھی سربراہ بیٹھے گا تو ان کو یہ چیزیں ساری یاد رکھنی ہوگی کہ ماضی میں اس طرح ہوا تھا جب ایک جنرل نے مداخلت کی سیاست میں، یا پاکستان کو تہس نہس کرنے میں، یا پاکستان کو سری لنکا، ترکی یا بنگلہ دیش بنانے میں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ونس فار آل جو ہے نا یہ انکوائری ہو، اور تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ بن جائے، اور تاکہ اور کوئی اس طرح حرکت نہ کرے۔ بہت شکریہ آپ کا مندوخیل صاحب۔ ناظرین صاحب، اسی کے ساتھ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ بحث کو کنکلوڈ کریں یا کنکلوژن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں۔ پتہ نہیں پہنچ سکتے کہ نہیں پہنچ سکتے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، دیکھیے کتنی گرما گرم بحث ہوئی، اور بحث سب نے صحیح صحیح باتیں کی ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے نقطہ نظر سے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، اور اس کے خلاف بھی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی غلط نہیں ہوتی۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے اس ملک کی، اور ہم اس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، رستہ کیا ہے؟ عدلیہ کے بارے میں کسی کو اعتبار نہیں ہے، لیکن جوڈیشل انکوائری ہم مانگ رہے ہیں۔ وہ کیوں مانگ رہے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر احتساب ہو رہا ہے، فوج کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں ہم پہلے اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اس پہ ریزرویشن بھی شو کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف تو نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دوسرے کے خلاف ہے، دوسرا کہتا نہیں ہے اس کے۔ تو یہ سارا جو چکر چل رہا ہے، اس نے ملک کو عجیب ہی ایک چکر میں پھنسا کے رکھتی ہے۔ مظہر بلاسا کیا رستہ ہے ہمارا نظر آتا ہے آپ کو، کہ ہم اس سے نکلیں گے یا اسی بور میں پھنسے رہیں گے؟ میر صاحب، میں دو باتیں پہلے تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مجھے لگتا ہے کہ شاید فیض حمید کا ملٹری کورٹ مارشل نہ ہو، اس کی وجہ ہے کہ یہ جنرل درانی کا جب کورٹ مارشل ہونے کی بات ہوئی تھی تو جنرل درانی کے وکیل تھے ایس اے محمود سدوزئی، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ جناب یہ تو ریٹائرڈ آدمی ہے، تو یہ تو سیولین ہے، اس کا تو آپ کورٹ مارشل کر ہی نہیں سکتے، اور جنرل درانی کا کورٹ مارشل نہیں ہوا تھا۔ اب میں اپنی سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی وہ تختہ الٹا رہے تھے، فلاں کر رہے تھے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل ایک ریٹائرڈ آدمی اتنا طاقتور کیسے، یا تو وہ حاضر سروس ہو کہ وہ تختے الٹانے کی پوزیشن میں ہو۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے سیاستدان کیوں اتنے سادہ بن جاتے ہیں، کسی کی مخالفت میں اور ایک رو میں بہہ جاتے ہیں،
کہ ایک ریٹائرڈ آدمی ہے، ہاؤز اٹ پاسبل کہ ایک ریٹائرڈ آدمی تختے الٹے؟ یہ نہیں ہے. پاکستانی فوج ایک مضبوط ادارہ ہے، اور ہمارے جو تو آپ سیکورٹی کے آپ معاملات ان ہیں کو ان کو دیکھ رہے ہیں. کلین چٹ دے رہے ہیں کہ وہ بالکل بچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا؟ نہیں، میں یہ کلین چٹ، دیکھیے میں کسی کی کرپشن پہ تو پردہ نہیں ڈال سکتا. اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو بالکل اس کو کرپشن کی سزا ملنی چاہیے. وہ اگر میرا بھائی بھی ہے، اس نے کرپشن کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، وہ ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ خیال کریں بلال صاحب کہ یہ جو مقدمہ چل رہا ہے یہ ان کی سروس میں تھے اس وقت کے، ان کی ایکٹیویٹیز یعنی اس کرپشن کے معاملے سے ہٹ کر اس پر گفتگو نہیں ہو رہی، بلکہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سرگرمیاں جو ہے آرمی ایکٹ کے خلاف تھی، اور اس پہ تو کورٹ مارشل ہوتا ہے. دیکھیے اب اس میں نے جنرل درانی کی مثال دی ہے. ٹھیک 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 بات. اگر ان کی ایسی سرگرمیاں ہوئیں، دیکھیے کوئی شخص اگر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے تو بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے. کوئی ایسی سرگرمیاں جو آئینی طور پر الاؤ نہیں ہیں، اگر وہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ میرا خیال ہے معاملہ ہمیں انہی پہ چھوڑ دینا چاہیے جو فیصلہ کریں. ٹھیک بات. دوسرا، یہ جو ملک ہے اس وقت، ہمارے سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس کی معیشت کی کشتی ایک بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اور خطے میں مختلف ملکوں میں ابھی یہ بنگلہ دیش کے حالات جو تھے، بنگلہ دیش میں تو غربت پاکستان کی طرح نہیں ہے، پاکستان میں غربت زیادہ ہے. پاکستان میں دیکھیے یہ جو 4 پوائنٹس ہیں میر صاحب جو معیشت کے لیے خاصے اہم ہیں. مثلا نمبر 1 زراعت ہے، وہ کسانوں کو مار کے پیٹ کے تباہ کر دیا زراعت کو. نمبر 2 آپ کی صنعت ہے، صنعت آپ کی بند پڑی ہے، توانائی آپ کی بہت مہنگی ہے، آپ کمپٹیشن ہی نہیں کر سکتے. نمبر 3 معیشت کے لیے ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس زیادہ ہوں. بھئی ایکسپورٹس آپ کی کہاں سے آئیں گی؟ نہ آپ کی زراعت ہے، نہ آپ کی صنعت ہے. نمبر 4 آپ کا ٹورزم ہے. ٹورزم آپ کے حالات ہی اجازت نہیں دے رہے، آپ کے ہاں امن و امان کا مسئلہ ہے. اور نمبر 5 سیاسی استحکام کا ایک سوال ہے، جو ہمارے دوست ممالک نے بھی کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے ہاں سیاسی استحکام لائیں. تو ہمارے پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو. اب سیاسی استحکام کے لیے ہر آدمی کا اپنا نسخہ ہے. کوئی کہتا ہے اس کو جیل میں رکھو، کوئی کہتا ہے اس کو آزاد کرو. ہر ایک کا اپنا نسخہ ہے نا جی. اب کیا کیا جائے؟ قمر الاسلام صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کنکلوڈ کیسے کریں گے اس ساری گفتگو کو؟ کوئی راستہ آپ کو نظر آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو راستہ چل رہے ہیں یا جیسا ایک ادارہ نے اس کا اندرونی معاملہ بالکل بجا ہے، لیکن ہمارے لیے جو زیادہ تفکر کا باعث بنا وہ یہ بنا کہ جب یہ خبریں باہر آئیں اس نیٹ ورک کی کہ جس کے متعلق جس میں سویلین معاملات بھی تھے، جس میں وہ ریٹائرڈ آفیسرز تھے، اور جب 9 مئی سے اس کا لنک بنا تو لازمی بات ہے سیاسی جماعتوں کی پریشانی بجا ہے کہ وہ اس ملک کی سلامتی کا معاملہ بن گیا کہ 9 مئی کو اگر تو وہ 9 مئی کو محض ایک سیولین تحریک ہوتی ہے، احتجاج ہوتا جو ہوتے رہے ماضی میں بھی، ایوب خان کے دور میں بھی ہوا، جس میں 2 GTS کی بسیں جلتی تھیں، کوئی ایک پولیس کی گاڑی جل جاتی تھی، کوئی کہیں کوئی پولیس والے زخمی ہو جاتے تھے. 9 مئی کو اگر آپ الگ کر کے دیکھیں تو اس میں صرف ایک کام ہوا ہے، اور اس میں تمام دفاعی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ایئر فورس کو، نیوی کو، بیسز پہ حملے ہوئے، جہاز جلائے گئے، شہداء کی یادگاریں. مثلا میں پنڈی کی اگر مثال دوں تو آپ دیکھیں کہ کتنا سفر طے کر کے وہ لوگ پہنچے، لیکن راستے میں کتنے تھانے آتے ہیں، ڈسٹرکٹ سیٹ اپ آتا ہے، ڈپٹی کمشنر کا دفتر آتا ہے، تو وہ سب کو چھوڑ کے تو انہوں نے GHQ اور آرمی میوزیم پہ حملہ کیا. تو یہ چیزیں سیاسی جماعتوں کے لیے باعث تفکر ہیں، اور سیاسی جماعتیں یہ سوچنے میں بجا طور پر حق بجانب ہیں کہ اس معاملے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور رائے دینی پڑے گی کیونکہ ملک کی سلامتی اور بقا نہیں تو جو اداروں کا تحفظ نہیں کر سکے اس وقت، وہ پولیس جو سوئی رہی وہ بھی ذمہ دار ہیں، جس کی حکومت تھی وہ ذمہ دار ہے 9 مئی. نہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. بات کو وہیں شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑی تھی. جی ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پولیس پہ بہت الزام لگتا ہے اور میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ہمایوں محمد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے پر؟ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ ہم نے
جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے، مظہر صاحب بات کر رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب نے ان ڈیٹیل بتایا ہے کہ باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض کو ان کے جنرل باجوہ کے سسر کی وجہ سے، جن کے تعلقات بہت اچھے ہیں میاں صاحب سے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہوا تھا نہیں، یہ بھی تھا کہ ان کے سسر کے ساتھ بہت سے تعلقات تھے، یہ بھی تو کہا نا انہوں نے، فیض حمید کے سسر کے اور ان کے سسر کے بہت سے تعلقات ہیں، یہ بات بھی تھی۔ لیکن مینلی انہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں کو باجوہ صاحب کے سسر کی دوستی کی وجہ سے ان کو چاہیے تھا کہ ان کو میاں نواز شریف صاحب نے وہ اپوائنٹمنٹس دی تھی۔ اچھا، پھر 2019 اور 20 میں ہر ایک نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے سب کو بلا کے کہا تھا کہ آپ کے لیے کر رہے، تو اگر آپ کو ریتنا شروع کریں تو ایکچولی تو یہ سارے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہے تھے۔ اب آ جاتے ہیں جو بات کر رہے ہیں 9 مئی کی۔ دیکھیں، جب میں ہسٹری پڑھتا ہوں اور جب میں 9 مئی کو سامنے رکھتا ہوں تو مجھے ہسٹری میں بہت ساری سملیرٹیز نظر آتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ریش ٹیک فائر جو تھا، یہ جو ہٹلر کے زمانے میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی اپنے اپوزیشن والی جو جماعتیں تھی ان کو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا تھا، اور اس فائر کے پیچھے یہ بھی کہانی ہوئی تھی کہ شاید وہ خود کروا دی گئی ہو، اس قسم کی چیز تھی۔ اب ہم اس لحاظ سے آ جاتے ہیں جو انہوں نے بات کی ہے کہ جب آپ جی ایچ کیو کی طرف جا رہے ہیں پنڈی میں تو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا۔ اچھا، اس میں وہی سوال آ جاتا ہے وہ پولیس کہاں تھی؟ اچھا، اس کے ساتھ پھر ہم چلے جاتے ہیں رانا ثناء اللہ کے جو بیانات تھے، جب ہم دیکھتے ہیں، اور یہ 1 سال پہلے چلے جائیں تو 25 مئی کا جب ہم لوگوں نے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا تھا نا، ابھی تو ہم لوگ ہمارا کوئی ہسٹری بھی نہیں تھی کہ ہم نے توڑ پھوڑ کی تھی، تو 25 مئی 2022 میں، جو کہ تقریباً 1 سال پہلے ہے، 9 مئی 2023 سے، اس میں دیکھیں کہ 25 مئی سے 3 دن پہلے سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گھروں سے اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ سب کچھ جو آج ہو رہا ہے وہ 22 مئی اور 25 مئی کے درمیان میں چادر چار دیواری، آپ نے دیکھا ہے یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی توڑی، وہ سڑک پہ بیٹھی ہوئی تھی، ہر ایک کو وہ سارا کچھ ہوتا۔ آپ کی بات درست ہے، وقت چون کم ہے، یا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ سب کچھ کیا کرایا تھا، ٹریپ تھا، پھنسانے کی کوشش کی گئی؟ مجھے ایسے لگتا ہے جب میں چیزیں کو ایویلویٹ کرتا ہوں اور اس چیز کو سائنٹیفکلی دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے ڈر لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے نا، یہ پی ایم ایل این والوں نے شاید سٹیج نہ کیا ہو، مجھے ایسے لگتا ہے، کیونکہ وہ پولیس جس کو روکنا چاہیے ہوتا، جہاں آنسو گیس پھینکنا چاہیے تھا، وہ وہاں سے غائب تھی۔ اسے کہتے ہیں obviously missing۔ چلیے ٹھیک ہے جی بندو خیل صاحب، اب لاسٹ ورڈز آپ کے کیا ہیں ساری گفتگو پر؟ آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے۔ میں صدقے جاؤں ہمایوں صاحب کی سادگی پہ کہ مسلم لیگ نون نے کی ہے۔ مسلم لیگ نون نے عمران خان کے منہ میں ڈالا کہ جا کے جی ایچ کیو پہ دھرنا دے۔ مسلم لیگ نون نے پیٹرول بم بنایا جو آپ کے زمان ٹاؤن سے پولیس پہ گرا رہے تھے۔ مسلم لیگ نون نے عمران خان کے بانجے کو بولا کہ جا کے کور کمانڈر کی وردی لے کے آؤ، باہر بے حرمتی کرو۔ مسلم لیگ نون نے ان سارے لوگوں کی زبان میں دی جا کے چلو بھائی کور کمانڈر ہاؤس چلے گا، خدا کا واسطہ کوئی اور راستہ تلاش کرے۔ ابھی آپ گرپ میں آ چکے ہو پوری طرح پہ، ابھی آپ شیرازہ دے کے پی ٹی آئی کا یہ ذرا میں بتا دوں، ذرا تفتیش تو ہونے دو نا جنرل فیض سے، ان کے ساری کرتوتوں کو جو ہے نا یہ پردہ اڑ جائے گا، پھر یہ منہ چھپاتے رہیں گے اور اللہ قرآن کی قسم کھاتے رہیں گے۔ اور عمران خان کیا کہے گا؟ ان سب سے میرے کوئی تعلق نہیں ہے، میں خود انوالو نہیں تھا، میں تو ارسٹ تھا، میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ارسٹ ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی دلی بڑا دور ہے، یہ بڑے بڑے تفتیش جوڈیشل کمیشن کے کہہ دے نا، جوڈیشل کمیشن بنا دے جنرل فیض کے، اس کے مطالبہ کریں نا امام محمد صاحب پی ٹی آئی والے، کیوں نہیں کرتے؟ 9 مئی پہ تو جوڈیشل کمیشن کا کر رہا ہے، اس میں جوڈیشل کمیشن عمران نے تو کہا ہے نا جی، عمران نے تو کہا ہے جوڈیشل کمیشن۔ دوسری بات یہ مظہر صاحب کی خدمت میں کہ 1952 کا آرمی ایکٹ کے مطابق جو ہے نا، آرمی آفیشل جو ہے نا اس کو سیویلین جو ہے اس میں ٹرائل نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر خاص طور پہ ملک دشمنی میں، پھر خاص طور پہ عوام کو اکسانے میں، اس کو کہتے ہیں یا تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ہوگا، یا جو ایز اے آرمی آفیشل جو ایز اے ریٹائر نہیں ہوا تھا تو وہ آرمی کورٹ میں ہوگا۔ جو آپ خود فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں اس کا ہاتھ، اس کا کیا کام تھا نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے میں؟ تو ابھی دلی دور ہے۔ چلیں جناب، بالکل ٹھیک بات ہے۔ بلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مہینے ڈیڑھ کا سارا قصہ ہے، ان سب کی چھٹی ہو جائے گی، یہ سب روئیں گے،
اور یہ سب کہتے پھریں گے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، چلے ہمارے ساتھ چلے وہ۔ یہ دل کی بات آ گئی مظہر صاحب کی۔ یہ وہ کہتے ہیں دل کی بات ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، بڑے مزے کی بحث ہوئی خبر ہے۔ اور مزے میں ہم نے بڑی اہم باتیں کر لی ہیں۔ ملک یقیناً خطرے کی ایک نشان عبور کر چکا ہے، ہر مشکل میں ہے، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، اور ہمارے سیکورٹی کے مسائل بھی بہت نازک ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس صورتحال سے نکل آئیں۔ یہ ان کی گرفتاری جو ہے نا، اس میں ہماری سلامتی کا مسئلہ بھی ہے، معیشت کا مسئلہ بھی ہے، سیاست میں استحکام کا مسئلہ بھی ہے۔ اس پہ ہم کوئی کمنٹ نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرائل کیسے چلتا ہے۔ ایسے چلا کرتا ہے جی، فوجی ٹرائل جب ہوا کرتے ہیں تو ایسے ہوا کرتا ہے۔ جب کورٹ مارشل کا فیصلہ ہوتا ہے تو ایسے ہی اپل دپر نہیں ہوتا۔ انہوں نے بھی تحقیق کی ہوگی، ہم بھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ملک کے لیے جو بھی ہو بہتر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔